الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، الحمدللہ آج ہم 21 رجب کو نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ 22 رجب المرجب کے متعلق آپ احباب جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں عوام اہل سنت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ختم پاک کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور بھی ضرور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا اہتمام ضرور بھی ضرور کرے۔ یاد رکھیے آپ کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ احباب ذی وقار، درود شریف کی ایک فضیلت پہلے کہیں ایک بار یہاں پر بیان ہوئی، آج میں اسے دوبارہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص پیچھے پیچھے چل رہا ہے، 3 شخص آگے آگے تھے، وہ حاضر ہوتے ہیں۔ جو 3 آگے آگے آ رہے تھے انہوں نے چوتھے کو خود ہی پیچھے روکا ہوا تھا کہ تو نے ہمارے برابر نہیں چلنا بلکہ تھوڑا دور رہنا ہے، وقفہ رکھنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تینوں قریب آ کر سلام عرض کرتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ جو 3 بیٹھے ہیں ان میں سے درمیان والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جو چوتھا بیٹھا ہے نا وہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار کیا، پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ تو یہ درمیان میں جو بیٹھا تھا 3 میں سے وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں سجے اور کھبے جو بیٹھے ہیں یہ میرے گواہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا ہمیں بتاؤ تم گواہی دیتے ہو کہ وہ چور ہے اور اس نے چوری کی ہے؟ دونوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، آپ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمائیں۔ مدعی نے دعویٰ کر دیا، دائیں اور بائیں والوں نے گواہی دے دی، گواہی بھی ہو گئی، دعویٰ بھی ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسی خبر پہنچے کوئی ہم سے فیصلہ کروائے تو ہم جٹ میں فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ چوتھے سے بھی پوچھنا ہے، ملزم سے بھی پوچھنا ہے کہ تم پر الزام لگایا جا رہا ہے کیا وہ ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پوچھا، اس چوتھے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چوری نہیں کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے استفسار فرمایا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ایسی کہ تم ان کے دعوے کو اور گواہوں کو سب کو رد کر دو، ایسی مضبوط دلیل پیش کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی ایسی واضح دلیل نہیں کہ میں ان کے دعوے کو رد کر سکوں۔ اب شرعی حکم کے مطابق یوں بن رہا تھا کہ اس پر حکم عائد کر دیا جائے کہ وہ چور ہے اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی دے دیا جائے۔ احباب ذی وقار ذرا غور کیجئے گا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ چوتھا جو تھا نا
وہ کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ چیز جس کے چوری کرنے کا مجھ پہ الزام ہے نا، اس چیز سے پوچھ لیں. جو چیز ہے جس کو چوری کرنے کا مجھ پہ الزام ہے، آپ اس چیز سے پوچھیں کیا اس کو چوری کیا گیا ہے یا نہیں. تو احباب اسی وقارہ باقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بتاؤ کس چیز کو چوری کیا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اونٹ کو چوری کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو بلوا لیا. جب وہ اونٹ حاضر ہوا تو اس اونٹ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ تمہیں اس بندے نے چوری کیا یا نہیں. تو اس اونٹ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو چیزیں عرض کی تھیں، دو جواب دیے تھے. ایک جواب سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں اور ایک جواب سن کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. دو جواب تھے، ان کو غور سے آپ بھی سنیے گا. ایک جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص چور نہیں ہے، اس نے مجھے چوری نہیں کیا. اب دوسری جو اونٹ نے پوچھا تو اتنا ہی تھا نا، جو اونٹ نے زائد بات اپنے پاس سے بتائی تھی وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ تینوں کافر ہیں، منافق ہیں. اوپر سے مسلمان اور اندر سے منافق اور کافر ہے. یہ سچ نہیں بول رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. گواہی بھی جھوٹی دونوں نے دی اور مدعی نے دعویٰ بھی جھوٹا کیا تھا. احباب اسی وقار جھوٹی گواہی اور جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اٹھو اور دفع ہو جاؤ، تم میرے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں ہو اور دوبارہ کبھی بھی میرے پاس تم نے نہیں آنا. ذرا غور کیجئے اس واقعے کو، آپ نے سماعت کیا کہ اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ وہ شخص جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے. اور یہ صرف اس ایک دن کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے. ہمارے گھر سے لے کر سکول کی کلاس کے دو بچوں کے درمیان لڑائی ہوئی، وہاں پر جھوٹا الزام لگایا گیا. وہاں سے لے کر گھر میں ساس بہو نند بھاوج ان کے درمیان ہونے والے معاملات سے لے کر ہماری عدالت سیشن کورٹ سے لے کر تمام عدالتیں ہوں، یا ہمارا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ جو الیکشن لڑنے کے لیے ہمارے سامنے کھڑا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے، دونوں چیزیں اس میں پائی جائے گی کہ وہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کیا اس میں وہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. تو ایسا ہر شخص کہ جو جھوٹی گواہیاں دیتا ہے یا جھوٹے دعوے کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ارشاد ہے؟ تم میری بارگاہ سے چلے جاؤ، تمہاری یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. احباب اسی وقار معاملہ بہت سخت ہے. ہاں اسی واقعے کا جو ایک حصہ رہ گیا تھا، وہ جو شخص کا چوتھا، اس کا سب سے پہلے تو عقیدے کی طرف آئے نا. اس چوتھے کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چوری ہونے والی چیز، چاہے وہ پیسے ہیں، چاہے وہ درہم دینار ہے، چاہے کوئی جانور ہے، کوئی نباتات میں سے کوئی چیز ہے، بولنے والی ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی ہو، انہوں نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ ان سے پوچھ لیں. مطلب سچے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی بھی چیز سے کچھ پوچھیں گے تو جواب مل جائے گا. تو اونٹ نے بول کر جواب دے دیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو چوتھے شخص تھا، وہ جو صحابی رسول تھے، ان کو ارشاد فرمایا میرے قریب آ جاؤ. وہ کافی دور تھے، کچھ تھوڑے قریب آئے، پھر فرمایا اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. اتنا قریب کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے مبارک، وہ صحابی اتنے قریب ہوئے کہ ان کے گھٹنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ جڑ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے پوچھا اے پیارے یہ تو بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو جس کے سبب اس اونٹ نے تمہارے حق میں گواہی دی؟ تو یہ جواب بھی پلے باندھنے والا ہے.
اور عمل کرنا چاہیے اس پہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دن کا اکثر حصہ آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں. تو میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو تر رکھیے درود شریف کی، پڑھتے رہیں. جب ہم نے گفتگو کرنی ہے تو کریں، علاوہ ازیں سونے والے ہیں تو لیٹے لیٹے درود شریف پڑھتے رہیں. کام کر رہے ہیں اپنی مشین پر کام کرتے رہیں، آپ کی زبان پہ درود و سلام کے نذرانے ہوں. انشاءاللہ عز و جل جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق اللہ کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی رہتی ہیں، آفاتوں بلیجات اور مصیبتوں سے بچتا رہتا ہے. احباب جی وقار، یہاں پر ایک چیز تو یہ فائنل ہو چکی ہے ابھی تک اس واقعہ سے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا اور جھوٹی گواہی دینے والا، یہ دونوں شخص ایسے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پسند نہیں فرمایا. اب آئیے چلتے ہیں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. 20 جنوری کو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کالم لکھا جو اخبارات میں چھپا. تو اسی سے جو میں نے پڑھا اس میں کیا آپ نے لکھا تھا کہ جو ووٹ ہے اس کا جو لفظ ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں استعمال نہیں ہوا. اس دور میں اس کے متبادل جو لفظ تھا وہ تھا بیعت کرنا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر کوئی وعدہ یا معاہدہ کر لینا، اس کو بیعت کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف قسم کی بیعتیں ہوتی تھی. جیسا کہ اسلام پر بیعت ہوتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر لوگ ہاتھ رکھتے اور وعدہ کرتے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایک رب کو مانوں گا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، میں بھی اسی کی عبادت کروں گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر وہ شخص دار اسلام میں داخل ہو جاتا. اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہجرت کی ضرورت پڑی تو وہاں پر ہجرت پر بیعت لی گئی. اس کو بیعت علی الہجرت کہتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت پر بیعتیں لی. صحابہ اکرام علیہم رضوان مرد اور عورتوں نے اس پر بھی بیعت کی. اس کے بعد بیعت ہوئی بیعت علی الجہاد کہ جب جہاد پر بیعت کرنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب نے ہم پر جہاد فرض کر دیا، کون کون ہے تم میں سے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے؟ تو صحابہ اکرام آتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے. حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے سلمہ یہ تو بتائیے کہ جو جہاد پر بیعت آپ نے کی تھی اس میں کیا بولا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یا تو فتح حاصل کریں گے یا مر جائیں گے، بھاگیں گے نہیں. جب جہاد کے لیے نکلنا ہے یا تو فتح حاصل کرنی ہے یا مر جانا ہے، پیچھے نہیں ہم نے بھاگنا. یہ تھی بیعت علی الجہاد. یہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر کرتے تھے اور اسی کی قسم بیعت رضوان بھی ہے، وہ بھی جہاد پر ہی بیعت لی گئی تھی. اور چوتھی جو بیعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں لی جاتی تھی وہ تھی منکرات پر اور محرمات پر، کہ وہ چیزیں جو اللہ نے قرآن میں حرام کر دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے تھے کہ تم حرام کردہ چیزوں سے رک جاؤ گے، اور جو جن کا حکم فرمایا نماز روزہ حج زکوٰۃ تم ان پر عمل کرو گے. ایک بیعت یہ ہوتی تھی. یہ 4 بیعتیں مروج تھیں، مشہور تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں. ووٹ کا لفظ اس وقت استعمال نہیں ہوتا تھا، اور یہی بیعت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر کی بیعت، اور یہ بیعت مسجد نبوی شریف میں ہوا کرتی تھی. احباب ذی وقار بالکل اسی طرح بیعت کا سلسلہ چلتا چلتا وہ وقت بھی آیا کہ جب کچھ جنگیں ہوئیں چوتھے خلیفہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں، اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی تھی. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ہے اور مرتبہ بھی ہے، اور مسلمانوں کے گروہوں میں اتفاق پیدا کرنا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے وہ سب اسی پہ آ کر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے.
تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ہاتھ پر حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تھی، مطلب ووٹ دیا تھا اور ان کو اپنی حکومت سونپ دی تھی۔ احباب ذی وقار، آج کے دور میں جب ووٹ کی بات چیت چلی تو اس موضوع پر مفتی منیر رحمان صاحب نے مفتی شفیع اقاڑوی صاحب کا حوالہ دیا کہ آج کے دور میں ووٹ سے کیا مراد ہے۔ مفتی شفیع اقاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ووٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ووٹر جو ہے، ایک بندہ جو ہے، وہ چند لوگ جو الیکشن پہ کھڑے ہیں ان میں سے کسی ایک کو اپنا وکیل بھی بناتا ہے، اس کے حق میں شہادت بھی دیتا ہے، اور پورے ملک کا وطن عزیز کے جو حقوق ہیں ان کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے سربراہ بھی مقرر کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں اس کو سونپتا ہے۔ تو ہم نے جو پہلا واقعہ سعادت الدارین کتاب کا سنا، اس کے حوالے سے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے ہم ایک کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، اس کی گواہی دے رہے ہیں، جو مہر لگانی ہے ہم نے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو بندہ ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے بالکل موضوع ہے، بہترین ہے، یہ ظلم و ستم کرنے والا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے احکامات کے خلاف چلنے والا نہیں ہے، یہ سود، ظلم، رشوت، ناانصافی، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اگر میں یہ گواہی دے رہا ہوں اس کے حوالے سے میں مطمئن ہوں، میرا ذہن اور دل مطمئن ہے، میں مہر لگا رہا ہوں تو میں سرخ روح ہوں۔ لیکن اگر یہ چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں، میں پھر بھی اس کو اپنا سربراہ مقرر کر رہا ہوں، اس کا وکیل بن رہا ہوں، تو یاد رکھیں یہ اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ صرف ظلم کی یہاں تک بات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص جو غیر اہل بندے کو سربراہ بنائے گا اور پھر وہ ظلم کرے گا تو اس ووٹ دینے والے نے پوری قوم کے ساتھ منافقت کی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ غیر اہل بندے کو، جو اس عہدے کا اہل نہیں ہے، مثال کے طور پہ محلے کی مسجد ہے اس کا وہ صدر بنانا ہے، اس کو دیکھ لے، برادری کی کمیٹی کا صدر بنانا ہے اس کو دیکھ لے، آپ نے اپنے گجرات شہر کا جج، قاضی، تھانے دار مقرر کرنا ہے، ہر جگہ پر جا کے دیکھ لیں، اگر آپ غیر اہل بندے کو وہ عہدہ سونپ دیتے ہیں جس کا وہ اہل نہیں، تو آپ نے پوری قوم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ لہذا ہزار بار سوچ سمجھ کر دیکھ لیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کیسے ہیں۔ یہاں پر مزید مفتی صاحب ایک اور چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ ووٹر بھی قاضی ہے۔ ووٹ دینے والا شخص یہ جج ہے، انگلش میں جج اور عربی میں اس کو قاضی بولتے ہیں، اردو میں فیصلہ کرنے والا۔ جو ووٹ دینے والا ہے وہ بھی ایک جج ہے، قاضی ہے، کہ اس کے سامنے مختلف قسم کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں سے اس نے ایک کو چننا ہے، اور فرمایا جج کی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جج کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور دو جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا جج ہے جو جنتی ہے اور وہ کون سے ہیں جو جہنمی ہے؟ فرمایا گیا جنتی جج وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہے اور حق کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، علم بھی ہے اسے فیصلہ کرنے کا، اور پھر وہ حق جانتے ہوئے حق کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جہنمی کون سے ہیں؟ ایک تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، سیٹ پہ بیٹھ گیا، اس کو علم ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، نقل کر کے پیپر دیے اور پاس ہو کر ڈگری لے کے آ کے بیٹھ گیا، سفارش کی بھرتی ہوا اور آ کے بیٹھ گیا، اہل ہی نہیں ہے۔ یہ جج جہنمی جج ہے جناب، چاہے وہ ووٹ دینے والا جج ہے، چاہے وہ قضاء کے عہدے پر بیٹھنے والا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اگر وہ اہل نہیں تو وہ جہنمی ہے۔ یہاں پہ ہم پروٹوکول دے رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں سب کی، لیکن وہ جج جو ہے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہے، فیصلے غلط کرتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، عہدے پہ بیٹھ گیا ہے، فیصلے کرنے شروع کر دیے، تو وہ جہنمی ہوگا۔
اور دوسرا جج جو جہنمی ہے وہ کون ہے؟ کہ جس شخص کو علم تو ہے اور پھر پتہ بھی چل گیا کہ یہ بندہ حق پہ ہے اور یہ جھوٹا شخص ہے، اور وہ پھر بھی جھوٹے کو منتخب کرے، سلیکٹ کرے کسی ذاتی فائدے کے لیے، تو یہ جج اور قاضی بھی جہنمی ہے جناب، یہ دو جج جہنمی ہے۔ تو 8 فروری کو الیکشن ہونے والا ہے، اس میں ہر وہ بندہ جس کا ووٹ بنا ہوا ہے یہ جج ہے، اور یہ جج دیکھے گا کہ اب میں نے فیصلہ کس کے حق میں کرنا ہے۔ احباب ذی وقار، یہاں پر کافی لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، کون سی پارٹی اچھی ہے، کس کو ووٹ دیا جائے۔ ہر ایک بندے کا اپنا مائنڈ اور اس کے اپنا ماحول ہے، اس کے فیس بک اور اس کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں سے وہ دیکھتا ہے، ایک ہی سائڈ سے دیکھتا ہے، ایک ہی آنکھ سے دیکھتا رہتا ہے، اس کو بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے۔ سرخ اینک پہن لے گا ہر چیز سرخ نظر آئے گی، نیلی پہنے گا تو ہر چیز نیلی نظر آئے گی۔ تو یاد رکھیے ہر چیز کو پرکھنا ہے، صرف ایک چیز کو نہیں دیکھنا۔ کل جمعہ والی پوسٹ کے بعد ایک سید پاک ہے، شاہ صاحب ہیں، فوج کے ملازم، انہوں نے رابطہ کیا اور کہنے لگے جی میں ووٹ کس کو دوں، کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ تو جواب تو کچھ مختلف الفاظ میں تھا، لیکن میں نے جو ان کا جواب دوسری نظر سے دیکھا نا، وہ بھی سید پیر بلے شاہ صاحب سے منسوب ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کاغذ اتے اگ نہ رکھیں، کاغذ اتے اگ نہ رکھیں، پاگل دے سر پگ نہ رکھیں، کاغذ اتے اگ نہ رکھیں، پاگل دے سر پگ نہ رکھیں، میری گل من لے بلیا، میری گل من لے بلیا، ملک دا راکھا ٹھگ نہ رکھیں۔ کہ آپ ایک شخص کو جانتے ہیں کہ وہ بے ایمان ہے، ملک میں ناانصافیاں کرتا ہے، سود کو عام کرتا ہے، سود پر قرضے لیتا ہے اور سود ہی بینکوں میں رائج کیا ہوا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہر چیز ہے۔ اور یاد رکھیے وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، یہ بڑا ایک وسیع سا موضوع ہے۔ یاد رکھیے اگر اچھا حکمران آتا ہے نا تو اس کی برکت ہر گھر ہر ایک دکان تک پہنچ جاتی ہے، اور اس جگہ تک بھی پہنچتی ہے جہاں پر آپ کے موبائل سگنل بھی نہیں پہنچتے، یعنی کہ پہاڑی علاقوں میں، دیہاتوں میں، جانوروں تک اس کا انصاف اور اس کی برکت پہنچتی ہے۔ اگر وہ خود حلال کھانے والا ہمارا حکمران ہے اور حلال کی ترویج کرنے والا ہے، عبادات کرنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اس عہدے کا اہل ہے۔ اس کے متعلق ایک حکایت ہے، وہ بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی بادشاہ شکار کرتے کرتے اپنے دوستوں سے چھوٹ گیا، علیحدہ ہو گیا، بڑی دیر اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے مصاحبوں کو تلاش کیا، نہیں مل سکا وہ، تو وہ تلاش کر کر کے اس کے جو کپڑے تھے وہ پسینہ شرابور اور کافی حالات خراب ہو گئے کہ وہ شکل سے بادشاہ نہیں لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے بالآخر شام کے وقت وہ ایک چھوٹے سے باغ میں پہنچا، وہاں کسان تھا، اس کا باغ تھا جناب انار کا۔ اس نے کہا مجھے بڑی پیاس لگی ہے یار، کچھ پلا دو مجھے۔ اس نے کہا چل بیٹھ، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بات ہے، چل بیٹھ تیرے پلانا ہو۔ پانی اس کے پاس نہیں تھا، اس نے فوراً ایک انار توڑا، اس کا جوس نکالا، گلاس میں ڈالا اس کے سامنے، بڑا گلاس بھر کے اس کو دیا، اس نے پیا، بڑا مزہ آیا۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا یار ایک انار سے اتنا زیادہ جوس نکلا، یہ تو کمال ہے یار، میں واپس پہنچ لوں نا اس سے قبضہ کرتا ہوں، یہ تو ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے نا، یہ تو بہت اچھا باغ ہے۔ کہتا ہے یار ایک گلاس اور مل سکتا ہے، اس نے کہا ملے گا جناب، کیوں نہیں۔ اس نے پھر ایک انار پکڑا، نچوڑا، انار تو اسی سائز کا تھا لیکن جوس اتنا نکلا، ایک اور پکڑا، پھر نچوڑا، تھوڑا آدھا گلاس ہو گیا، ایک اور پکڑا، پھر ایک اور پکڑا، 4 اس میں ڈالے، تب جا کر وہی گلاس فل ہوا جو پہلے ایک انار سے ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے یار یہ کیا معاملہ ہے، پہلے بھی اسی سائز کا انار تھا، پھر 4 ایک سے ہوا، اب 4 سے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ سادہ سا کسان ایک سادہ سا جواب دیتا ہے، کہتا ہے مینو لگتا ہے کہ اس وقت جس ٹائم تسی گلاس پی لیا ہے نا، اس کو بعد ساڈے جڑے ملک دا بادشاہ ہے نا دی نیت خراب ہو گئی، وہ بے ایمان ہو گیا ہے۔ تو احباب ذی وقار بے ایمان جب ہوگا گھر کا سربراہ تو گھر سے برکت اٹھا لی جائے گی، جب ہوگا ملک کا بادشاہ بے ایمان تو ملک سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اور اس الیکشن کے چکر میں یاد رکھیے، ایک تو ہر طرف سے دیکھیں اور ایمان کو حاضر ناظر کر کے آپ ووٹ ڈالیں،
آپ کے سامنے ساری تحریکیں ہیں، آپ کے سامنے ساری جو پارٹیاں موجود ہیں کہ آپ نے کیسا آپ نظام چاہتے ہیں، اور منشور بھی دیکھ لیا کریں، یہ بھی تھوڑی سی چیز ضروری ہے۔ کسی پارٹی کو پکڑے اور اس کا انٹرنیٹ سے منشور تو چیک کریں، کسی پارٹی کا ہے بھی کہ نہیں ہے اور کیسا ہے، پھر اس منشور کو دیکھیں کہ جن پارٹیوں نے یہ منشور ہمیں بھیجا ہے پہلے کیا وہ حکومت میں رہ چکی ہے یا نہیں، اگر رہ چکی ہے تو انہوں نے کیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، یہ بھی چیزیں تو ضروری ہے نا۔ تو ان چیزوں کو خود دیکھ کر آپ خود فیصلہ کریں گے۔ احباب ذی وقار، اس کے ساتھ انتہائی ضروری معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے چکر میں یہ نہ ہو کہ آپ اپنی عبادات کو بھول جائیں، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، اور الیکشن ہے اگلے جمعہ کو 8 فروری کو، اور 8 فروری کو جو گزشتہ شب ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب وہ ہے شب معراج، رجب کی 27ویں رات، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جو معراج ہوئی تھی، سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے، وہ 27 رجب کی رات ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اس رات آپ پوری رات فیس بک پہ یہی دیکھتے رہیں کہ صبح کون جیتے گا، اس کو چھوڑ دیجیے خدا را، اور آپ آئیے مساجد کی طرف، پوری رات عبادت کریں۔ جب عبادت کریں گے تو ملے گا کیا؟ ایک روایت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم کہ جو شخص 27ویں رات کو عبادت کرے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ رات کو عبادت کرنی ہے، صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، روزہ بھی مشکل نہیں ہے۔ کون نیت کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے نیت کریں گے انشاءاللہ۔